ناولز کویسٹ کے تمام سننے والے دوستوں کو مدثر کا پیار بھرا سلام۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جو ناول لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے شیطانوں کی جنت، جس کو تحریر کیا ہے شیخ الیاس نے۔ ناول پر جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل ناولز کویسٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ تو ناول کی طرف چلتے ہیں۔ مراکش ایکسپریس کے ڈبے سے کیری ایک عربی گھوڑے کو دیکھ کر چونک پڑی۔ صحرائی سورج کی سنہری کرنوں میں گھوڑا اور اس کا سوار ٹرین سے ایک دھندلے خاکے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر کو ٹہوکا دیا۔ کیوں باب، یہ کس قبیلے کا آدمی ہے؟ معلوم نہیں، باب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید کوئی بربر ہو۔ دیکھنے میں کتنا وجیح اور شاندار ہے، کیری نے گھوڑا سوار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مراکش صرف 20 میل دور رہ گیا تھا۔ ان کی شادی 3 روز پہلے ہوئی تھی اور اب وہ مراکش جا رہی تھی، جہاں اس کے شوہر کو ایک اہم عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ پوم نے جواب نہیں دیا۔ وہ بھی گھوڑا سوار ہی کی طرف متوجہ تھا جو سلیوٹ کے انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا اور 3 طرف سے اس ان گنت گھڑ سوار اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ایسا دلکش منظر تھا کہ کیری خوشی سے کھل اٹھی۔ باب، یہ کوئی تماشا ہو رہا ہے یا تم نے میری تفریح کے لیے ان لوگوں کو پہلے سے دعوت دے دی تھی؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ سواروں کا یہ اجتماع کسی طوفان کا بھی پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بدترین خدشات کا جلد ہی اظہار ہو گیا۔ اچانک ایک دھماکہ سنائی دیا۔ گاڑی نے زبردست ہچکولا کھایا۔ مسافر اور سامان ایک دوسرے پر گر پڑے۔ ایک دم شور ہوا، لیکن فوراً ہی دوسرا دھماکہ ان آوازوں پر غالب آ گیا۔ گاڑی کے گویا پرخچے اڑ گئے تھے۔ انسانی جسم ڈبوں سے اڑتے ہوئے دونوں طرف ریت پر گر رہے تھے۔ قیامت کا سماں تھا۔ دل دہلا دینے والی چیخوں، ڈبوں کے ٹوٹنے کی آوازوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے صحرا کا ذرہ ذرہ کانپ رہا تھا۔ دھوئیں اور ریت کے بادل ہر طرف اڑ رہے تھے۔ باب نے ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیوں سے خود کو اٹھایا اور اپنی نئی نویلی دلہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دونوں اپنے ڈبے میں ہی گرے تھے۔ اس نے جلدی سے کیری کو سنبھالا اور الٹے ہوئے ڈبے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ باہر آ کر دونوں ریلوے لائن پر بیٹھ گئے۔ چاروں طرف سے کربناک آہو بگا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھوڑے تیزی سے گاڑی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جن لوگوں نے گاڑی کے حادثے سے خود کو سنبھال لیا تھا ان کے چہرے گھڑ سواروں کو دیکھ کر زرد ہو رہے تھے۔ چند لمحوں میں گھڑ سواروں نے ان کو نرغے میں لے لیا۔ باب، یہ کیا ہو رہا ہے باب؟ کیری نے دہشت سے کانپتے ہوئے کہا۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پوم نے اسے تسلی دی۔ گھڑ سواروں کا سردار سرخ لبادے میں تھا۔ اس نے مسافروں پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور گھوڑے کو ایٹر لگا کر اس طرف بڑھایا جہاں باب اور کیری بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے بالکل سامنے گھوڑے روکے اور کیری کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ کیری خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے شوہر کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی نگاہ سردار کی انگلی سے پھسلتی ہوئی چہرے پر آئی تو جسم کا روا روا پسینے میں ڈوب گیا۔ کیری اخباروں میں اس کی تصویر دیکھ چکی تھی۔ وہ کاکنان تانگ تھا، دنیا کا سفاک ترین آدمی۔ اس کے بال سیاہتے، رخساروں کی ہڈیاں نمایاں تھیں، ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشخوار چمک تھی۔ سیاہ آنکھیں بالکل سانپ کی آنکھوں کی طرح خوفناک اور چمکدار تھیں۔ کاکنان کا اشارہ پاتے ہی 4 سوار گھوڑوں سے کود کر ان کی طرف بڑھے۔ پہلے اور دوسرے سوار کے منہ پر باب کی بے درپے ٹھوکریں پڑی اور وہ ریت پر لوٹنے لگے۔ تیسرا بڑی پھرتی سے آگے بڑھا، لیکن باب نے ایک قدم ہٹا کر لائٹنگ کک ماری۔ ایک کرہ چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ گھوڑے کی ٹانگوں میں جا گرا۔ گھوڑا بتک گیا اور اس سے رونتا ہوا ایک طرف دوڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ چوتھا سوار آگے بڑھتا کاکنان کی خوفناک گراہٹ سنائی دی۔ باب رک گیا اور اس نے تینوں گرے ہوئے سواروں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اٹھتے اٹھتے انہوں نے ریوالور نکال لیے، لیکن فائرنگ سے پہلے ہی ان کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ کاکنان کے ریوالور کی نال سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بزدلوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس نے باب سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ تم ایک اچھے فائٹر ہو۔
تم کون ہو؟ باب غرایا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کاکنان کا کہا بہت بھیانک تھا۔ کراہتے ہوئے مسافر بھی خاموش ہو گئے، جیسے اپنے زخموں کا انہیں ہوش ہی نہ رہا ہو۔ کاکنان نے کیری کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ ہماری ہے، تمہاری زندگی یا موت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ باب، کیری نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں اس کے ہاتھ چلی جاتی ہوں۔ اس بھیڑیے سے درخواست کروں گی کہ بے گناہ لوگوں کے خون سے ہولی نہ کھیلے۔ تم خاموش رہو۔ باب نے پلٹ کر ناخوشگوار لہجے میں کیری کو ڈانٹا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل رہی تھی۔ اس نے گہری نگاہ سے کاکنان کی طرف دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس شخص سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے نرمی سے کیری کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور کاکنان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اس کے لیے تم سے جنگ کروں گا۔ کاکنان کی آنکھیں سکڑ گئیں، چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ ابھی کھلکھلا کر ہنس پڑے گا، مگر وہ پتھر جیسی بے رحم آنکھوں سے باب کو گھورتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم 100 گھڑ سواروں کے دستے کے بہادر سوار ہو، باب نے دوبارہ کہا، کیا ان کے بغیر بھی بہادری کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ یہ الفاظ کاکنان کے لیے گالی سے کم نہیں تھے۔ اس نے غصے اور نفرت کے ساتھ زمین پر تھوک کر کہا، مجھے چیلنج کر کے تم حماقت کر رہے ہو، لیکن اس نے اپنے سواروں پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ میرے ساتھیوں کو بہت دنوں سے محفوظ ہونے کا موقع نہیں ملا ہے۔ میں ان کی تفریح کے لیے تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری موت ایک بادشاہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ کیری باب کو پکڑتی، اس نے پیار سے کیری کا ہاتھ دبایا اور میدان میں کود گیا۔ میں تمہارے اس وعدے کو دستے کے تمام آدمیوں کا وعدہ سمجھ کر یقین کر رہا ہوں، باب نے کہا۔ اگر میں جیت گیا تو مجھے اور ٹرین کے باقی تمام مسافروں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کاکنان نے تمکنت سے کہا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ صحرا کا سینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزنے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے کر ایک وسیع دائرہ بنا لیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف جلتی ہوئی لکڑیوں کے تڑکنے یا زخمیوں کی مدھم گراہوں کی آوازیں کبھی کبھی سنائی دی جاتی تھیں۔ باب کی پہلی کوشش جوڈو کے معمولی سائیڈ سٹیپ کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ وہ اپنے ہی زور میں لڑکھڑایا ہوا ریت پر گر گیا۔ ماحول گھڑ سواروں کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ باب نے سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی، لیکن اس وقت تک کاکنان بھی چوکنا ہو چکا تھا۔ اس کے جوتے کی آہنی چونچ نے باب کے رخسار پر گہری خراش ڈال دی تھی۔ کیری کی چیخ کاکنان کی دوسری ٹھوکر کے ساتھ ہی بلند ہوئی اور باب کے دوسرے رخسار پر بھی خون کی لکیر نظر آنے لگی۔ 100 گھڑ سوار کھلکھلا کر ایک ساتھ ہنس پڑے تھے۔ باب باکسر تھا، لیکن کاکنان نے اس کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس کا پایا بک فوج میں کئی آدمیوں کو زمین دکھا چکا تھا، لیکن اب تک وہ کاکنان کو چھو بھی نہیں سکا تھا۔ کیری کی چیخیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں۔ کنگ نے تراشے کو بغور پڑھا اور نگاہ اٹھا کر کہا، تمہیں یقین ہے کہ گاڑی کے اس حادثے میں ریڈ سرکل کا ہاتھ ہے؟ ہاں، 100%، یہ اسی کا کام ہے۔ اس حادثے میں کاکنان تانگ کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی ہے۔ کاکنان؟ اور یہاں مراکش میں؟ کنگ اچھل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ جو تار اسے بھیجا گیا تھا وہ بے حد اہم تھا، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ جس آدمی کی تلاش میں اس نے رات دن ایک کر دیے تھے وہ یہاں مراکش میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوگا۔ گاڑی کے حادثے میں جو چند افراد زندہ بچے تھے، نائب سفیر نے بتایا، ان میں ایک عرب نوجوان بھی تھا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود صرف اسی لڑکے کے حواس بجا تھے، دوسروں کی حالت بہت نازک تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے کاکنان کا پورا حلیہ مجھے بتایا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کاکنان بربر قاتلوں کا سرغنہ بن چکا ہے۔ ریڈر سرکل کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے پہاڑی قبائل پر مشتمل ہے جو فرانسیسیوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ وہ بھی کاکنان کے ساتھ مل گئے ہوں۔ وہ ایک صدی سے برسر پیکار ہیں اور ان کا موقف ہے کہ جب تک انہیں آزادی نہیں مل جاتی جنگ جاری رہے گی۔ کہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان قبائل کو لیڈرشپ میسر نہیں تھی، اس لیے ان کو جنگ میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کاکنان جیسے آدمی نے جب لیڈرشپ قبول کی ہوگی تو ان کے حوصلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے۔ اب تک بربر قبائل اور حکومت میں فیصلہ
فیصلہ کن جنگ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب قبیلے سلطان مراکش کے وفادار تھے، لیکن اگر ان کی وفاداری واقعی کاکونان کی طرف منتقل ہو چکی ہے تو عرب اور یورپ دونوں کے لیے انتہائی بھیانک ثابت ہوگی۔ میں کاکونان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ سلطان کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد اسے قابو میں کر کے اس کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ ہاں، وہ انتہائی کامیابی سے پہلا وار کر چکا ہے، نائب سفیر نے کہا۔ وہ جس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ میری بیٹی کیری ہے، اور جو نوجوان کاکونان کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے وہ… نائب سفیر کی آواز رند گئی اور آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ ان کی شادی کو صرف 3 دن ہوئے تھے اور وہ ہنی مون منانے مراکش… اس کا باقی جملہ سیکھوں کی نظر ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بولا، اس اخبار میں ایک اطلاع نہیں ہے، نائب سفیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جس روز حادثہ ہوا تھا اس کے دوسرے روز مجھے ڈاک سے ایک پیغام ملا تھا۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر کنگ کی طرف بڑھا دیا۔ کنگ نے آواز کے ساتھ پڑھا۔ غیر ملکی شیطان، اگر تم اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 لاکھ فرانک جمعے کی شام تک کاسابلانکا کے بلیک پیرٹ میں بھجوا دو اور اپنی منحوس صورت لے کر مراکش سے نکل جاؤ۔ استقلال۔ لفافے میں اس پیغام کے ساتھ یہ لٹ بھی تھی۔ نائب سفیر نے سنہرے بالوں کا ایک گچھا کنگ کو دکھایا۔ کنگ بولا، اگر اس خط اور لٹ کو بھیجنے والا کاکونان ہے تو وہ لڑکی کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں مانے گا، چاہے تم اسے رقم بھیجو چاہے نہ بھیجو۔ مگر استقلال کیا ہے؟ ایک انقلابی جماعت ہے جس نے 1943 سے فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس تنظیم میں میرے کچھ جاننے والے بھی شامل ہیں۔ غالباً کاکونان نے اس جماعت کے چند آدمیوں کی حمایت بھی حاصل کر لی ہے۔ اس تنظیم نے ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا ہے، لیکن کاکونان… اف، وہ آدمی نہیں، درندہ ہے، اور درندہ بھی ایسا جو پاگل ہو چکا ہے، لڑکی نے جھرجھری لے کر کہا۔